سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نماز کے شرائط کے حوالے سے ہم سماعت کر رہے تھے. نماز کے شرائط کے اندر ہم نے سب سے پہلے کلام کیا طہارت پر، اس کے بعد ستر عورت، اور اس کے بعد استقبال قبلہ. اور اب جو بات کریں گے وہ کریں گے وقت پر. وقت پر نماز پڑھنا، یہ بھی جو وہ کیا ہے نماز کی شرائط میں سے. اگر وقت سے پہلے نماز پڑھ لی تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی. اب وقت کے حوالے سے تمام نماز کے اوقات ہم سنیں گے اس کے اندر انشاءاللہ، اور اوقات مکروہات کے حوالے سے ہم سنیں گے، اور اسی طرح اور بھی جو وہ چند مسائل ہم انشاءاللہ سنیں گے. تو سب سے پہلے فجر کا وقت. تو فجر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو فرمایا کہ فجر کا وقت طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے. صاحب بار شریعت جو ہے وہ فجر کے وقت کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، یہ وقت ان شہروں میں کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہے. نہ اس سے کم ہوگا نہ اس سے زیادہ. فجر کا جو ہے وہ وقت یہ جو بیان فرمایا. اب ہم نے کہا کہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے. اب صبح صادق سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ صبح صادق ایک روشنی ہے کہ مشرق کی جانب جہاں سے سورج آفتاب طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے پر دکھائی دیتی ہے، اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے، اور زمین پر جو وہ کیا ہو جاتا ہے اجالا ہو جاتا ہے. اصل میں ایک ہوتی ہے صبح کاذب اور ایک ہوتی ہے صبح صادق. صبح کاذب کیا ہے؟ صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے صبح کاذب، یعنی جھوٹی صبح. وہ کس طرح ہوتی ہے؟ وہ آسمان میں بالکل جو وہ اس طرح لمبائی میں ہوتی ہے. کس طرح ہوتی ہے؟ لمبائی میں ایک سفیدی ہوتی ہے. اب عموماً لوگ جو وہ اس کو صبح جو وہ سمجھ لیتے ہیں، وہ صبح نہیں ہوتی. لمبائی میں جو وہ ایک سفیدی ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اندھیرا ہی ہو جائے گا. تو وہ وقت جو وہ فجر کا وقت نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں صبح کاذب. صبح صادق کیا ہے؟ اس کی روشنی جو وہ اس طرح پھیلی ہوئی ہوگی، اور اس کی روشنی جب پھیلی ہوئی ہوگی اور وہ پھیلتے پھیلتے زمین کو جو وہ کیا کر دے گی؟ روشن کر دے گی. تو صبح صادق اور صبح کاذب میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک تو یہ کہ صبح کاذب کی جو روشنی ہے وہ لمبائی میں ہوگی، اور اس روشنی کے بعد دوبارہ اندھیرا آ جائے گا. جبکہ جو صبح صادق ہوگی اس کی جو روشنی ہوگی وہ چوڑائی میں ہوگی، اور وہ روشنی ایسی روشنی ہوگی کہ وہ روشنی پھیلتی جائے گی یہاں تک کہ زمین میں جو کیا ہو جائے گی؟ روشنی ہو جائے گی. تو یہ فرق ہے صبح صادق اور صبح کاذب کا. صبح صادق سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، صبح کاذب سے فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا. اب ہم دوسری نماز کے حوالے سے ظہر اور جمعے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ ظہر اور جمعے کا وقت سورج ڈھلنے سے، یعنی جس کو ہم نصف النہار کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے، عموماً عوام نصف النہار کو زوال کا وقت کہتے ہیں. تو زوال کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا تو پھر ظہر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، جمعے کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. ظہر اور جمعے کا وقت ایک ہی ہے. زوال سے مراد یہ کہ سورج نصف النہار، یعنی جب عین سر پر ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نصف النہار. اس اوقات کے اندر نماز پڑھنا تو منع ہے، لیکن جیسے ہی وہ سورج جو وہ ڈلنے لگ جاتا ہے تو ظہر کا وقت جو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے. تو سورج ڈلنے سے ہر چیز کا سایہ اصلی اس کی جو وہ 2 مثل ہو جائے. تو ظہر کا وقت جو ہے وہ اس وقت تک ہے جب ہر چیز کا سایہ اصلی جو ہے وہ 2 مثل ہو جائے گا. تو پھر ایسے صورت میں ظہر اور جمعے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. سایہ اصلی کے علاوہ ہمیں تھوڑا اس کو اور زیادہ واضح کرتا ہوں. سایہ اصلی کب ہوتا ہے؟ زوال کا جو نصف النہار کا وقت ہوتا ہے، جس کو عوام زوال کہتی ہے، تو نصف النہار کے وقت ایک ہموار زمین ہو، بالکل سیدھی زمین ہو، اس پر کوئی چیز آپ کھڑی کر دیں، تو اب جو سایہ ہوگا وہ سایہ اصلی کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ سایہ اصلی کہلائے گا. اب جیسے ہی جو ہے وہ اس سائے کے علاوہ 2 مثل ہو جائے گا، یعنی اسی سائے کے علاوہ 2 مثل جب ہو جائے گا، وہ ظہر کا وقت جو کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا.
اور اسی طرح جمعے کا وقت بھی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پہلے کے زمانے کے اندر اس طرح کی گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو لوگ اس طرح جو ہے وہ اندازہ لگایا کرتے تھے۔ تو جب ہر چیز کا سایہ اصلی، تو فرمایا کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ کے اصلی کے جو ہے وہ دو مثل ہو جائے گا، یعنی جو اصلی سایہ ہے اس کے علاوہ جب دو مثل ہو جائے گا، اسی کی دو مثل ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں ظہر اور جمعے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، عصر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور عصر کا وقت جو ہے وہ کب تک ہے؟ عصر کا وقت جو ہے وہ غروب آفتاب تک ہے۔ سورج غروب ہوا، عصر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اوقات مکروہات میں انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت پڑھیں گے کہ عصر کا وقت ختم ہونے سے پہلے ایک مکروہ وقت جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ جب مکروہات پڑھیں گے تو وہ جو ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ تو جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، ہر چیز کا سایہ اس کی دو مثل ہو گیا، سایہ اصلی کے علاوہ دو مثل ہو گیا، تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب عصر کا وقت کب تک ہے؟ سورج غروب ہونے تک ہے۔ اب جیسے سورج غروب ہو گیا، عصر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب کون سا وقت شروع ہو گیا؟ مغرب کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اب مغرب کا وقت جو ہے وہ کب تک ہے؟ غروب شفق تک ہے۔ کب تک ہے؟ غروب شفق تک ہے۔ اب یہ غروب شفق کیا ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں سماعت کریں گے۔ مغرب کا وقت کتنی دیر تک ہوتا ہے؟ تو صاحب بارِ شریعت اس کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت ان شہروں میں کم از کم 1 گھنٹہ 18 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتا ہے۔ ہر روز کی صبح اور مغرب دونوں کے وقت جو ہے برابر ہے، جو صبح کا وقت ہوگا وہی جو ہے وہ مغرب کا وقت ہوگا۔ عصر کے وقت کے حوالے سے بھی صاحب بارِ شریعت فرماتے ہیں ایک شہروں میں وقت عصر کم از کم 1 گھنٹہ 35 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے 6 منٹ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے